پروڈکٹ پروڈیوس ہوگی جو کہ بچہ جب جائے گا گھر میں بھی جائے گا. یو ہیو سین اب جو ہمارے جو ایگزسٹنگ برانچز چل رہی ہیں ان میں جو بچے جاتے ہیں تو دیئر پیرنٹس سی اے میجر ڈفرینس ان اٹ کہ کیا ہو رہا ہے کہ دیئر بیہیویئر دیئر ایٹیچیوڈ از بیسکلی اسٹینڈنگ آؤٹ. اور وہ چھوٹی چھوٹی اگر آپ دیکھیں جنرلی تو کیا ہو رہا ہوتا ہے, یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے جی سلام کریں, ایوری بڈی از ہیپی, یہ بندہ بچہ سلام بھی بڑا کر رہا ہے, دعائیں بھی بڑی یاد کر رہا ہے, وہ ٹھیک ہے بچپن میں تو وہ ہو جاتا ہے, لیکن اصل میں تو ان کو اس کی ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہے تاکہ وہ تھرو آؤٹ دا ایئر اس کو اس کا جو شوق کریٹ ہوگا وہ اس کو لے کے چلے گا, نہ کہ وہ ایک دن میں کر لی, ایک دن میں ساری دعائیں یاد کر لیں, ایک دن میں سارا کچھ کر لیا ہے, نتھنگ آفٹر دیٹ. وہ اس کو لے کے چلنا ہے, لے کے چلتے چلتے اس کو ہم نے بڑھانا ہے اس طرح کہ وہ اس کی ویلیوز ساری انگرین ہو جائیں اس کے اندر, بچے کے اندر انگرین ہوں گی تو وہ اس کی بائی ڈیفالٹ ہیبٹ بن جائیں گی. یعنی اس کی اگزامپل آپ اس طرح دیکھیں کہ ایک بندہ جو ہے, ایک بچہ جو ہے, جب کوئی اگر ہم کسی کو کوئی اچھی بات کہیں نا تو سب سے پہلے اس کے دل میں کیا آتا ہے کہ یہ میں دکھانے کے لیے کر رہا ہوں. شروع سے ہے نا, ہیبٹ بن رہی ہے نا, تو وہ شروع سے وہ یہ کہے گا میں کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں. تھوڑے عرصے بعد وہی جو ہے وہ عادت بن جائے گی, اور عادت بننے کے بعد اس کو جو عبادت بننا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہونا ہے. اور یہ تو ایکسٹریم لیول ہے نا, جیسے احسان کا لیول ہوتا ہے, تو یہ تو ہم لے کے چلیں گے. لیکن ہمارا جو پوائنٹ ہے کہ وہ جو بچہ جو ہے وہ ایک ایسی کوالٹی پروڈیوس کرے, ایسی انگرین ویلیوز اس میں آئیں کہ وہ ڈسٹنگوش ہو. اور اس کو دیکھنے کے لیے جیسے ہم آپ کو ایک میں رول ماڈل کی بات کر رہا تھا, رول ماڈل میں جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں, عثمان رضی اللہ عنہ ہیں, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, ہمارے چاروں خلفاء ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں صلاح الدین ایوبی ہیں, محمد بن قاسم ہیں, اور یو نیم اٹ. ایکچولی ان سارے کیریکٹرز جو اتنے زبردست کیریکٹرز ہیں, ان کو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں, ان کو ہم اسٹڈی نہیں کریں گے, ان کو اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے, تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ کیا. ان کو تو وہی جیسے مسٹر چپس ہم نے پڑھا تھا ایف ایس سی میں یا بی ایس سی میں, وہی جو کیریکٹرز ہم انگلش کی بکس میں پڑھتے آ رہے ہیں وہی ہم بچوں کو پڑھاتے رہیں گے. ان کو تو کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ کیا کرنا ہے. اور یہی ویلیوز جب ان کو جب ہمارے اینڈ سے آئیں گی. اور اس کے ایک اور بھی جو پوائنٹ ہے کہ یہ جب اچھے مسلمان کی بات ہوتی ہے تو وہ ہمیں سب سے پہلے بچوں سے پہلے پیرنٹس کی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. پیرنٹس کی کاؤنسلنگ اس طرح ضروری ہے کہ پیرنٹس کو پہلے پتہ تو ہو کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے, ہمارے جو بچے ہیں ان کو ہم کیا بنانے جا رہے ہیں. سم ٹائمز جیسے کیا ہوتا ہے بچوں کے پیرنٹس کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے, وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں بچہ یہاں پہ آ کے ای کامرس سیکھ جائے گا, ای کامرس کی ٹیکنیک سیکھ لے گا. ایسا تو کوئی بات نہیں ہو رہی. چھوٹے بچے کو ہم کہاں ای کامرس سکھا رہے ہیں. تو یہ بڑی چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ وٹ ایور وی آر ٹاکنگ اباؤٹ از بیسکلی دا تربیہ پارٹ آف اٹ. اٹس ناٹ لائک کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ صرف جو ہے وہ ان کو پیسہ کمانے کی ٹیکنیک سکھا رہے ہیں, یا ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے بس پیسہ اس طرح کمانا ہے, آپ اچھا پڑھ لیں گے تو آپ اچھا پڑھنے کے بعد آپ کو بس یہ اچھی جاب مل جائے گی. اچھا ایک اور مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جس کو ہم انٹرپرینیور مائنڈ سیٹ کہتے ہیں, وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب انٹرپرینیور مائنڈ سیٹ کی طرف جاتے ہیں تو دیٹ مینس کہ آپ لوگوں کو امپلائی کر رہے ہیں, جو کہ ہماری انیبلرز کی اسٹریٹجی ہے. کہ انیبلرز کا مطلب یہ ہے کہ انیبل کرنا لوگوں کو, دوسرے لوگوں کو بھی ایک انیبل کر دیا تو وہ بھی آگے انفینٹ چین ہے نا, کہ میں نے کسی کو انیبل کیا ہے تو وہ آگے جب بزنس پروڈیوس کر رہا ہے, کوئی کام کر رہا ہے, تو وہ بھی آگے لوگوں کو ہائر کر رہا ہے, تو لوگوں کو اپنے پاس ملا رہا ہے, لوگوں کو بھی سکھا رہا ہے, لوگوں کے ساتھ مل کے ایک چیز بنا رہا ہے, ان کے ساتھ ایک بڑا وینچر اسٹیبلش ہو رہا ہے, تو وہ بھی لوگوں کو بھی انیبل کر رہا ہے. تو یہ ایک انفینٹ چین ہے. جب آپ کا بچہ جب یہ چیزیں سیکھ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا, بیسکلی جہاں بھی جا رہا ہے تو وہ اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. جیسے ایمبیسڈر آف چیریٹی ہے, ایمبیسڈر آف ٹروتھ ہے, ایمبیسڈر آف کمٹمنٹ ہے, اس کو بتانا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی کہ رٹالائزیشن کے جو پوائنٹ ہوتا ہے کہ جی وہی پوائنٹ ہے, نمبرز کے لیے بات کری جا رہے ہیں, رٹا لگی جا رہا ہے, لیکن ایکچولی وہ انگرین نہیں ہو رہا, وہ بچے کے اندر وہ ویلیو نہیں جا رہی ہے کہ کیسے اس چیز کو اسٹیبلش کرنا ہے. وہی اس کے بارے میں شوق, وہ موٹیویشن وہ کریٹ کرنا ویری ویری امپورٹنٹ ایکچولی, جس کے لیے کہ ہم کنٹینیوسلی ایفرٹ بھی کر رہے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے یہ اس اسکول کو اسی لیے سلیکٹ کیا کہ جیسے ہم نے انیبلرز کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو ہم نے یوتھ کو بڑا ٹرین کر دیا نا. اب یوتھ سے پہلے اب بچوں کی طرف اگر جائیں گے تو بچوں کو پہلے سے ہم اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ لا رہے ہیں کہ آپ کا کیریکٹر بلڈنگ جب ہوگا. اگر آپ دیکھیں اس کو جو ویسٹ میں اگر دیکھیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہاں پہ ہم کہتے ہیں جی وہ جھوٹ نہیں ہے, وہ ایمانداری ہے, ساری چیزیں تو ہیں, لیکن ان کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے. ہمارے پاس تو اتنی زبردست دولت ہے جس کا ہمیں احساس ہی کوئی نہیں ہے. کہ ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ اگر ہم پوری ویلیوز کو, پوری ٹیکنالوجی کو,
پورے انفراسٹرکچر کو اس کو ہم لٹریٹ کر لیں, اس کو ہم فلی ٹرینڈ کر لیں اپنے آپ کو, تو جو بچے کریٹ ہوں گے وہ ٹاپ آف دا لائن بچے ہوں گے, ہر لحاظ سے فلی اکوپڈ ہوں گے, اینڈ دیٹس واٹ وی وانٹ انشاءاللہ. اور اس میں آپ لوگوں کو, جیسے میں کہہ رہا ہوں, پیرنٹس کو بڑا زیادہ اس بات پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اٹس اے کائنڈ آف اے ٹرائنگل بٹوین ٹیچرس, پیرنٹس اینڈ دا کڈس, کہ جیسے ہی کوئی ایشو آتا ہے, کوئی پوائنٹ آتا ہے, جسٹ ٹاک ٹو دا ٹیچر, ٹیچر سے بات کریں, اس کو بتائیں, اپنی فیڈ بیک دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروگرس چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو مانیٹر بھی کریں. سو دس از وٹ دا ہول تھنگ از. اس میں اب میں کوئی تھوڑے کوشچن بھی لے سکتا ہوں, اف یو وانٹ میں آئی کین آنسر دوز کوشچن. اگر کوئی کسی کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو پوچھیں. کوئی کوشچن نہیں ہے آپ کو؟ کوئی کوشچن؟ آپ کو تو بہت سارے کوشچنز ہیں, پوچھیں. آپ کے چیلنجز کیا ہیں وہ ٹیچرز فائنڈ کرنے کے لیے, جو کہ بچوں کے اندر وہ کریکٹر جو ہے وہ انگرین کر سکے, کیونکہ آئی تھنک پیرنٹس اینڈ ٹیچر آر دا کی. رائٹ. وہ کیا پلان ہے آپ؟ کیونکہ صرف بولنے سے کچھ نہیں ہوگا, نہیں بالکل ایسا, آپ بچے کے سچ کو انکریج نہیں کریں گے, رائٹ, اور کیا کہتے ہیں جھوٹ پہ بالکل ان کو آپ چھوڑے, کوئی مسئلہ نہیں, جھوٹ بولتے مطلب اگر وہ سوری کو سزا نہیں دیں گے وہ, رائٹ. کیا اس کا کوئی پروگرام ہے؟ دیکھیں اس سے پہلے تو جو آپ کی بات ہے نا ٹیچرز کی, وہ تو ایک چیلنج از دیئر. ٹیچرز کو اس کے مطابق اپنی جو ہماری جو ایک تھیم ہے, ہماری جو ایک اسٹریٹجی ہے, اس کے مطابق ان کو ٹرین کرنا ہے. دیٹ از واٹ وی کال ٹریننگ آف ٹرینرز, رائٹ. تو ٹیچرز کو ہم ٹرین کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ وہ ہمارا چل رہا ہے. آپ کو ساتھ ہی اس, کیونکہ یہی تو ہمارا سوسائٹی میں مسئلہ ہے نا, کہ اس طرح کی ویلیوز کیونکہ ہیں نہیں, تو اس کے مطابق آپ نے, یہ اٹس اے چیلنج ایکچولی. اگر آپ دیکھیں تو وی آر گوئنگ اگینسٹ دا فلو نہیں ہے یہ, ابھی تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کرتا, لیکن اگینسٹ دا فلو جانے کے لیے بڑی ایک ایفرٹ درکار ہے, اور وہ ہم کر رہے ہیں. اس میں ہم جو ویلیوز سیٹ کریں, اس کے ساتھ ساتھ ان کو میجر کرنا, پروگرس کو گیج کرنا, اینڈ ہاؤ ٹیچرز آر ٹریننگ, ٹیچرز آر کنڈکٹنگ اے کلاس ان دا کلاس, وہ بھی ہم اس کو فلی مانیٹر کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ان کو ساتھ ساتھ فائن ٹیون کرتے جا رہے ہیں. پروسیجرز آلریڈی بنے ہوئے ہیں, ایس او پیز آر آلریڈی دیئر. تو جہاں بھی ہماری نیو برانچ آتی ہے, کیونکہ آبجیکٹیو کلیئر ہے نا, اور میجرنگ اسکیل از ویری مچ کلیئر, سو دیر از نو پرابلم ان امپلیمنٹیشن انشاءاللہ. ٹیچرز کے حوالے سے آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں ٹیچرز کو, آپ مطلب گیج کس طرح کرتے ہیں کہ آپ نے بائنگ انٹو دی آئیڈیا. ہاں رائٹ. آپ کے دوسرے اسکول میں بھی جا کر دیکھا ہے, آئی تھنک اٹس ویری ہارڈ ٹو فائنڈ, یہ چلے ہیں بیکاز اٹس ویری ہارڈ. اچھا, اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, جو کہ ہمارا, میں جہاں بھی جاتا ہوں نا تو یہی پوائنٹ ہوتا ہے, وچ از مائنڈ سیٹ. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ہے, پیشن ہے, تو کسی چیز کو اچیو کرنا از ناٹ اے بگ ڈیل. لیکن اگر آپ پیشن ہی نہیں ہے, انرجی ہی نہیں ہے, اور آپ کا وہ ویژن کلیئر نہیں ہے, تو پھر دیر از نو بینیفٹ. آپ جتنی مرضی ایفرٹ کرتے رہیں, میں کہہ رہا ہوں رائٹ جانا ہے, آپ لیفٹ بھاگتے رہیں گے تو آبجیکٹیو تو نہیں اچیو ہوگا نا. تو اس وجہ سے یہ چیز دیکھتے ہیں کہ مائنڈ سیٹ ہے, complying with our objective, then proceed with that. Make sense? Debate ho jayegi, lekin complying is one thing, right? But actually buying into the idea of the school. Right. Is the teacher buying into the idea? کیا وہ اپیل کر رہا ہے, وہ جسٹ صرف جاب کے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں, یہی تو پوائنٹ ہے نا, ایگزیکٹلی. کیونکہ اگر جاب کے لیے کر رہے ہیں تو پھر ہم آبجیکٹیو اپنا میٹ نہیں کر سکتے. ہاں, یہ تو ہے ہی نہیں. جب تک وہ پیشن نہیں ہے, وہ پیشن, موٹیویشن اگر نہیں ہوگی نا, پھر تو ہو ہی نہیں سکتا. دس از واٹ وی آر کیئرنگ ایکچولی, اینڈ وی آر گیونگ ویری مچ امپورٹنس ٹو دس پوائنٹ, کہ ہم انہی کو ہائر کریں گے جن میں انرجی لیول, پیشن, اور اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے ایک جاب کے علاوہ ایک علیحدہ سے ایک مائنڈ سیٹ اور ایک آبجیکٹیو ہے ان دا بیک. ادروائز یو وانٹ بی ایبل ٹو اچیو اٹ. اور وہ ٹیم ایفرٹ ہے آبویسلی, اینڈ اٹ ٹرکلز ڈاؤن. تو آل ٹوگیدر جو پکچر بنتی ہے نا, دیٹس واٹ وی وانٹ. On the other side, parents, because parents are equally important from there. تو آپ مطلب کیونکہ دوسرے اسکول بھی ہیں جو اسلامک تھیم ہے ان کی اور ہے, لیکن پیرنٹس جو ہیں وہ رانگ میں بھی جا رہے ہوں گے, جہاں پہ ریکویسٹ بھی ہوگی وہ غلط کام نہیں کر رہے ہوں گے, اور اسلامک بھی بھیج رہے ہوں گے پیرنٹس. تو وہ ان کی ٹریننگ کے لیے اور ان کو بتانے کے لیے کہ آپ ساری آپ کی ایفرٹس سے اٹیچ ہو جائیں گی اسکول کو لینے کی, اف یو آر ناٹ ڈیلنگ دیٹ ٹو فیملی. دیکھیں, اب جو پیرنٹس اس آبجیکٹیو کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ انرول کر رہے ہیں بچوں کو, ان کو تو پتہ ہے نا ہم کیا پڑھا رہے ہیں. اگر وہ ویسے ہی مس میچ ہو رہا ہے تو پھر تو اس کے لیے تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. لیکن جیسے میں نے کہا نا, پیرنٹس کی کاؤنسلنگ از ویری ویری امپورٹنٹ. ان کو پتہ ہو کہ ہمارا بچہ کیا کرنے جا رہا ہے. گھر پہ یہ نہ کہیں باہر کوئی آیا تو جائیں وہ کہیں گھر پہ نہیں ہے, تو اس سے کانٹرڈکشن, رائٹ. اگر باہر کوئی آیا ہے, بچے کو بھیجیں گے جائیں جی والد صاحب ہیں, کہیں جی والد صاحب تو ہیں ہی نہیں جی, ہاں تو اندر بیٹھے ہیں, تو بیسکلی لائنگ.
تو یہ ہر جگہ پہ جہاں پہ کانٹرڈکشن آئے گا وہاں پہ تو یہ افیکٹ ہوگا. لیکن اس کے لیے پیرنٹس کے لیے بھی ہم نے کافی ساری جیسے ورک شاپس جیسے دوسرے لوگوں کو بلا کے ایک سیشن بھی کنڈکٹ کرتے ہیں جو کہ اس کو نا گو تھرو آؤٹ دا ایئر, جس میں کہ پیرنٹس کو بلائیں گے تاکہ ان کی کاؤنسلنگ ہو سکے, اور وہ اپنی طرف سے وہ ایفرٹ بھی چلتی رہے گی. لیکن وہی والی بات ہے کہ وہ جتنا پیرنٹس کے اینڈ سے جو پارٹیسپیشن ہے دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. And again, we have to enable the parents also, right? Right. Right now, our society is set up very good. جی جی And I don't blame them, right? Because they haven't seen it. تو اس کو enable کرنا بھی I think ہم فرض اس طرح میں کوئی ہے ریگولر بیسس پہ کوئی فریکوینٹلی آپ لوگ یا ورکشاپ فریکوینٹلی ہوتی ہیں یا ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ. ابھی یہ کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر جاوید صاحب بھی آئے ہوئے تھے. اس کو کوارٹرلی ہے, اس کو منتھلی بیسس پہ بھی لائیں گے, بڑا ریگرسلی کریں گے اس کو, اس طرح نہیں چھوڑنا نہیں ہے, کیونکہ ایز یو سیڈ کہ یہ پیرنٹس کا یہی تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایگزیکٹلی. ٹرائنگل کا ایک پارٹ بھی اگر ویک ہے تو ٹرائنگل تو گر جائے گی, تو اس کو تو لے کے چلنا ہے ڈیفینیٹلی. اینڈ دس از آر ریڈار ایکچولی, نو ایشو ود دیٹ. جی جی میرا بڑا بیٹا اس میں ماشاءاللہ بہت چینج آیا ہے الحمدللہ. جوہر ٹاؤن برانچ میں. جی اچھا. اور اس کا مائنڈ بھی کافی چینج ہے, تربیت پہ بھی کافی فوکس کر رہے ہیں. چھوٹے بچے کا تھوڑا سا ہے وہ اس کا فوکس نہیں ہوگا بالکل بھی. اس کے لیے میں کیا کروں؟ چھوٹے بچے کا اس طرف فوکس نہیں ہو رہا, مطلب کہ اسٹڈی پہ وہ بالکل فوکس نہیں کر رہا, شرارتیں کھیل کود اس میں انٹرسٹڈ ہے. تو اس سائڈ پہ لانے کے لیے مجھے کوئی دقت ہے. نہیں دیکھیں چھوٹے بچے کو لانے کے لیے اٹس ناٹ دیٹ ایزی, لیکن ہوتا یہ ہے کہ کنٹینیوس ایفرٹ میکس اٹ. کیونکہ آپ جو بچہ شرارت کر رہا ہے نا اسے بٹھانا بھی نہیں ہے, یہ بھی ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے. ٹیلنٹ کو سپریس بھی نہیں کرنا اور اس ٹیلنٹ کو پازیٹیو ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے نا, دیٹس واٹ دا ٹارگیٹ از. اور اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ اگر وہ شرارتیں کر رہا ہے تو اس کی وہی ہیبٹس کو اگر آپ کسی پازیٹیو سائڈ میں, جیسے وہ ہوتے ہیں کوئی کنسٹرکشن کے لیے لیگو ہیں, کوئی چیز بنانی ہے, کوئی کنسٹرکٹ کرنا ہے, اس طرف جب آپ لائیں گے نا تو وہ خود ہی آٹومیٹکلی یہ چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ ٹرانسفر ہوتی ہے. اور دا ادر تھنگ از کہ جب آپ اسکول میں ڈالیں گی, اسکول یہاں پہ جب انرول ہوتا ہے بچہ تو وہاں پہ ٹیچرز بھی اس کی بڑی ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ وہ کوئی بات اگر کوئی جیسے فار ایگزامپل جیسے وہ بات کر رہے تھے کہ جھوٹ بولے گا تو اسے یعنی کہ اس کی پٹائی نہیں کر دینی, لیکن پنشمنٹ اس طرح کی دے رہے ہیں کہ نو بڈی لائکس اٹ. وہ جو فیکٹر ہے نا, وہ جو ایک وہ بیڈ ٹیسٹ کریٹ ہوتا ہے, یہ وہ جو بیڈ ٹیسٹ کریٹ ہونا ہے اس کو لے کے آنا ہے, انسٹیڈ آف کہ وہ فورسنگ کے بچے کو مارنا یا کوئی اس طرح نہیں بات ہو رہی. لیکن اس کے لیے گریجول سٹیپس چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی کنسٹرکٹیو ہیبٹس میں اس کی انوالومنٹ کریں, اور ایز این ایگزامپل پیرنٹس آر ایز این ایگزامپل, جو آپ کر رہے ہیں وہی بچہ دیکھ رہا ہے اور وہی بچہ ریپلیکیٹ بھی کرے گا, تو اس طرف بھی تھوڑا فوکس کر لیں. باقی جو ہے اسکول میں بھی انشاءاللہ اس کی طرف فوکس ہوگا, تو ایونچولی اس کو نا ٹیک سم ٹائم, اور وہ تو آہستہ آہستہ ہی ہوگا لیکن ہو جائے گا. ساتھ اس کے آن ٹاپ آف ایوری تھنگ دعا از مسٹ. اسٹڈی کے علاوہ کافی چیزیں بہتر ہوگی. اچھا لینگویج اور سوچ بڑی اچھی ہوگی, کافی اچھے سے پلان ہے بیٹے کے لیے. تربیت پہ کافی زیادہ ان کا مائنڈ سیٹ ہو رہا ہے الحمد للہ میں نے بہت زیادہ چاہیے, کیونکہ اس سے زیادہ پرسن میں نے چاہیے دیکھا ہے انیبلرز ہیں الحمد للہ رائٹ. بس اسٹڈی کے حوالے سے تھوڑا سا جب بھی پڑھنے کا نام تو اس سے تھوڑا نہیں یہ چھوٹا ہے نا بچہ, اس کے لیے ٹائم لگتا ہے. آبویسلی ایک وہ پورا فلو چل رہا ہے, اس سے ہم اپوزٹ جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی میں ہی ہم الحمدللہ دیٹس واٹ دا آبجیکٹیو از. لیکن اس کو اچیو کرنے کے لیے دس از گونا ٹیک سم ٹائم, لیکن ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. یعنی اس میں آپ یہ نہ کہیں کہ اگر آپ چھوٹا بچہ کم از کم 1-2 سال کا ٹائم دیں اسے, تو وہ انشاءاللہ اسٹڈی میں بھی ٹھیک ہو جائے گا. اور اسٹڈی میں بھی دیکھیں یہ ٹارگٹ نہ رکھیں آپ کے بچے کو ہمیشہ بچے نے فرسٹ آنا ہے, یہ کبھی بھی ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. اصل میں تو یہ ہونا چاہیے کہ اچھے گریڈز ہیں, اچھے کریکٹر ہے, اچھی جو ہے تربیت ہو رہی ہے, دس از دا آبجیکٹیو. اس میں ہر وقت جو ہے آپ اگر دیکھیں تو جو بچے ہمیشہ بہت زیادہ پڑھتے رہتے ہیں وہ اتنے زیادہ سوشل بھی نہیں ہوں گے. ہمیں ہر لحاظ سے 360 ڈگری ہے نا, ایک پرسنالٹی جو ہے وہ 360 ڈگری سے دیکھنی ہوتی ہے, نہ کہ ایک اینگل سے. اسٹڈی از جسٹ ون ایسپیکٹ آف اٹ. آئیڈیلی اسپیکنگ تو آپ اس کو بھی ساتھ لے لیں تو ٹاپ پہ لے لیں تو وہ تو بہت ہی زبردست ہے. لیکن اگر نہیں بھی ہو رہا تو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, ایز لانگ ایز از ان دا میڈیم ٹو ہائی لیول ان بٹوین دیٹ شوڈ بی اوکے انشاءاللہ. رائٹ انشاءاللہ.
और सर वो मेरा बेटा क्लास में ना वो थोड़ा सा अपनी बात शेयर करना चाहता है, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता है। बच्चा जी कहाँ है वो? अब्दुल्ला खान है। उसको दें माइक. Assalamualaikum. वालेकुम सलाम. My name is Abdullah Said. I am a reading grade 2. I am a student in School of Naveless. School of Naveless, good school. I like the School of Naveless. I am so happy. Thank you so much, Sir Saki. Sir Saki एक अच्छे इंसान है. वो दूसरों की मदद करते हैं. तो मैं बड़ा भी कामयाब हो जाऊंगा तो मैं भी दूसरों की मदद करूंगा इंशाल्लाह. थैंक यू. थैंक यू. अच्छा अच्छा, इसमें एक और फैक्टर जो जिससे मैं क्लोजिंग रिमार्क्स देना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर जो कि घरों में होना चाहिए, विच इज़ फैक्टर ऑफ ग्रैटिट्यूड. जब आपने कोई भी फैक्टर को देखना है तो शुक्र का एलिमेंट अगर नहीं है ना तो कोई भी चीज़ अचीव नहीं हो सकती, क्योंकि ग्रैटिट्यूड लीड्स टू सबमिशन. और ग्रैटिट्यूड के लिए क्या आपने करना है, दुनिया में आपने अपने से नीचे देख रहे हैं और दीन की निस्बत से अपने से ऊपर देख रहे हैं. अगर ये बैलेंस नहीं इस्टेब्लिश होगा तो फ्रस्ट्रेशन भी रहेगी, डिप्रेशन भी रहेगा, एंग्जाइटी रहेगी, ऑल सॉर्ट्स ऑफ इश्यूज आर गोना बी देयर. तो कोशिश करें कि ये फैक्टर जो है आपकी पूरी फैमिली में, आपके अंदर, बच्चों के अंदर भी है. हम लोग भी इसमें एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से जब ये एफर्ट आएगी तो वो इसको एनहांस करेगी इंशाल्लाह. और आप इस फैक्टर को अपने जहन में रखें कि ग्रैटिट्यूड को अपने साथ लेके चलना है. एंड द अदर फैक्टर इज़ द कंसिस्टेंसी, इस्तकामत. इस्तकामत को अगर आप कहें तो इस्तकामत के बारे में एक अरबी मकूला मशहूर है कि ये 1000 करामात से ज़्यादा अफजल है. यानी करामात से ज़्यादा अफजल सिर्फ इस्तकामत. और अल्लाह ताला को भी वो अमल पसंद है जो थोड़ा हो लेकिन रोज़ हो. तो इस्तकामत और शुक्र को लेके चलें तो इंशाल्लाह ये जो काफ़िला है ये अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा इंशाल्लाह. ठीक है जी, थैंक यू फॉर कमिंग जी. आप एड्रेस कर रहे थे तरबियत वर्सेस एजुकेशन, राइट? मैं ये मतलब समझता हूँ, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एकेडमिक अचीवमेंट हम खुद अपनी भी देखते हैं. 9th-10th तक आपने पास कर लिया तो वो इवेंचुअली आप कवर कर लेते हैं, लेकिन जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है वो आपकी लाइफ टाइम रहती है. बिल्कुल ऐसा. तो क्या मतलब इज इट राइट टू से कि आप अगर पेरेंट्स घर के अंदर बरी ना करें 1 2 3 ABC और ये सब सिखाने में, वो खाली सिर्फ फोकस सिर्फ जो है ना वो किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, उनको क्या फीड कर रहे हैं, सिर्फ उस पर फोकस कर रहे हैं. क्योंकि 5वीं तक का करिकुलम तो आप 2 साल में, 3 साल में भी बंदा अगर उनके अंदर शौक पैदा होता है पूरा कर सकता है. तो मतलब क्योंकि वो अपने आप को पेरेंट्स को चेंज करना, मुझे खुद पता, चेंज करना बहुत मुश्किल है, और हैबिट डेवलप करना बहुत मुश्किल है. क्योंकि हमने जिस तरीके से हमें जो है ट्रेन किया गया है बचपन से, इट्स वेरी हार्ड हम अपने आप को चेंज करें अगेंस्ट सबको. तो भाई बैठी वो आके मुझे भी अगर आप इस बात को बहुत आप हाईलाइट कर सकें कि एकेडमिक को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, पेरेंट्स एटलीस्ट. आई थिंक वी हैव टू मच ऑन आवर प्लेट जस्ट टू ट्रेन देम, यू नो, तरबियत करना है. नहीं देखिए, वो इसको मैं इसकी इम्पोर्टेंस को मैं अंडरमाइन भी नहीं करूँगा. जो आप बात कर रहे हैं कि बिल्कुल भूल जाइए तो आप एक्सट्रीम पे चले गए ना. आई वांट इट टू बी लाइक दैट कि इन द मिडल, जैसे अभी ये बात कर रही थी तो एक फर्स्ट आना, सेकंड आना, बस हमेशा इसी पे ही फोकस होना कि मेरा बच्चा फर्स्ट आएगा. नहीं, मीडियम टू हाई लेवल में अगर बच्चा है, मीडियम पे भी है तो आई थिंक इट्स फाइन. लेकिन हमारे फोकस से उसकी इम्पोर्टेंस जो है, हम तो सारे एस्पेक्ट्स को लेके चल रहे हैं ना. इसी तरह ही जो तरबिया पार्ट है वो बेशक के वो टॉप पे है, लेकिन हम स्टडी को भी अंडरमाइन नहीं कर रहे हैं. और जहाँ तक पेरेंट्स का ताल्लुक है वो भी इसको अंडरमाइन ना करें, लेकिन इंपॉर्टेंस ज़रूर दें, लेकिन नॉट अप टू दैट लेवल के बस इसके बगैर कुछ नहीं होगा. बस यही सारा कुछ है. हर एक की एक अपनी इंपॉर्टेंस है ना, अपनी प्रायोरिटी है ना. तो प्रायोरिटी तो हम दे रहे हैं कि तरबियत को, बट दैट डज़ नॉट मीन कि हम तो उसको तालीम पे बिल्कुल भी ना फोकस करें. उसको भी लेके चल रहे हैं साथ साथ, उसको भी टॉप लेवल पे ही कर रहे हैं. जैसे टेक्नोलॉजी है, एंटरप्रेन्योरशिप है, सबको ले रहे हैं. स्किल सेट, माइंड स्किल सेट, हाँ वो कर रहे हैं. लेकिन
پیرنٹس کی طرف سے ہلکا پھلکا ٹچ ضروری ہے. یعنی یہ آپ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ آپ چھوڑ دیں. آپ بچے کو, ظاہری بات ہے ٹرائنگل کی بات جب ہو رہی ہے تو ٹرائنگل میں پیرنٹس آر ویری امپورٹنٹ رول ان اٹ. From the very beginning, like very early, like pre-K, 1, 2, मतलब कौन सी نہیں, اس میں جیسے وہ آئی تھنک جاپان کا یا فن لینڈ کا کوئی سسٹم ہے, اس میں وہ گھر پہ ہی سارا پڑھاتے ہیں اور بڑا زبردست سسٹم ہے. اس پہ اس بات کا فوکس ہی نہیں ہے کہ کیا ہے لینگویجز اور اس طرح کی بہت سی ٹیکنیکل سکلز کے اوپر. مائنڈ سیٹ ہے نا, آپ مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ 9-10 تک تو وہ سارا کام ہو ہی جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ جو تربیت ہوئی ہوتی ہے وہ آپ کو تھرو آؤٹ دا لائف لے کے چلتی ہے. آپ کچھ ریڈنگ کرتے ہیں اسکول کے اندر, کیا آپ وہاں پر آپ ریٹ کرتے ہیں کلاس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آیا ہے کوئی؟ نمبرز کے لحاظ سے ہے, لیکن اس کو ڈسٹنگوش نہیں کر رہے کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہے, لیکن ان کے لحاظ سے نمبرز کا آ ہی رہا ہوتا ہے. نمبر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کا اس طرح نہیں کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ از اے ٹاپ پرائورٹی, بٹ ایک وہ ہائی لائٹنگ پارٹ نہیں ہے. ہائی لائٹنگ پارٹ از بیسکلی ٹو موٹیویٹ دیم ٹو کم اپ ود دا کوالٹیز. کسی میں اگر کوئی کوالٹی ہے اس کو آگے لانا نا, اس کی وہ کوالٹی کو جب آپ فائن ٹیون کریں گے بیسکلی وہ کوالٹی دبی رہ جاتی ہے. یہی تو ہمارا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ ہے, پیرنٹ اس کو بچے کو کہہ رہے ہیں آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے, وہ اس میں انجینئرنگ کی کیپیبلٹیز ہیں, وہ آپ جب تک باہر نہیں لائیں گے, اس کو فائن ٹیون نہیں کریں گے, اور جو اس کی اپنی کوالٹی ہوگی وہ اس میں ایکسل کرے گا کیونکہ وہ پیشن ہوگا, وہ موٹیویشن ہوگی اس میں. سو دس از واٹ وی وانٹ ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ دین ٹیک اٹ فارورڈ ان شاء اللہ. لیکن اس میں اگر پیرنٹس کا پارٹیسپیشن نہیں ہوگی تو پھر اپوزٹ ہو جائے گا. میک سینس, یو گاٹ مائی پوائنٹ رائٹ. میرا جو آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ بچے they are too young to handle the competition. رائٹ. آپ دیکھو باہر گریڈنگ کے اندر رزلٹ جو ہیں وہ بچے کو چھپا کے دیا جاتا ہے. Right. Nobody else in the class knows کہ آپ کے Right. نمبر کتنے آئے ہیں, وہ آپ کے ڈسکشن ہے, آپ نے دوستوں سے شیئر کرنا ہے نہیں کرنا. Nobody knows for second. جو ہمارے زمانے میں تھا وہ ہے ہی نہیں. کمپٹیشن جو ہے وہ comparison is never right. 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 Genius can score less marks. بالکل. لیکن اسی لیے اور بچوں کو وہ ہینڈل نہیں کرنا آتا. Right. وہ کمپیریزن جب ہوگا تو ہینڈل کس طرح سے کرنا ہے. Right. Often وہ نیگیٹو فیلنگ وہ اس طرح اینی وے that was just idea I want to bring in. If we can think along those lines and implement those. رائٹ. اور فوکس اسی پہ ہے کہ ایک اچھا مسلمان along with the latest skills and latest technology وہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی ڈیولپ کرنا ہے انشاءاللہ. رائٹ. تو looking forward to see all of these things inshallah, and thanks a lot for coming. Right. Thank you.